امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آزادی رائے کے اظہار کی آڑ میں یہ جو سویڈن میں واقع ہوا ہے قرآن کریم کو جلانے کا، اس کی ہر مسلمان، ہر امن پسند انسان اور ہر وہ شخص جو انسانی حقوق کا ذرا سا بھی احترام کرتا ہے، وہ اس کی مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے کہ قرآن کریم جو تقریباً 2 ارب مسلمانوں کی محبوب کتاب ہے، اس کو اس طور پر اشتعال انگیزی پیدا کرنے کے لیے اور دنیا کا امن برباد کرنے کے لیے مسجد کے سامنے جا کے جلانا، اور وہ بھی عید کے روز، بہت ہی قابل نفرت اور قابل مذمت فعل ہے۔ یہ گھر میں بھی جلا سکتے تھے، لیکن مسجد کے سامنے جا کے جلانا اور خاص طور پر عید کے روز جا کر جلانا جو ہے، اس کے اندر دراصل ایک جذباتی تکلیف پہنچانا جو ہے وہ مراد ہے۔ کیونکہ اگر وہ گھر میں اپنے میں جلاتا قرآن کریم تو وہ جذباتی تکلیف مسلمانوں کو پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور ایسے بدبخت لوگ جو ہیں یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب ہو، اس کے پیروکار جو ہیں ان کا اپنی مذہبی کتاب کے ساتھ اور اپنے ہادی اور مرشد نبی کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے، اور یہ وہاں جا کے ہٹ کرتے ہیں کہ جو نازک ترین انسانی حصہ ہوتا ہے، جذبات انسان کے بہت نازک حصہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جذبات جن کو انسان بہت مقدس سمجھتا ہے۔ تو یہ حرکت بہت سوچ سمجھ کر اور بڑی ڈیلیبریشنز کے بعد کی گئی ہے یا کروائی گئی ہے۔ اس کے جو سیاسی پہلو ہیں ان پر بات کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اس کے جو مذہبی اور انسانی پہلو ہیں ان کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کے اس طرح کے جذباتی وابستگی ہو کسی مقدس کتاب کے ساتھ یا اس کتاب کو لانے والے ہادی اور مرشد کے ساتھ، تو جو ماننے والے ہیں ساری دنیا میں ہر مذہب کا یہی حال ہے کہ تمام لوگ ایک لیول کا علم اور عرفان نہیں رکھتے۔ عوام الناس جو ہیں، کوئی کسی بات سے، کسی کتاب سے متاثر ہوا یا کسی مذہب سے متاثر ہوتا ہے، کوئی کسی بات سے متاثر ہوتا ہے اور اس مذہب کی پیروکاری اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا عوام الناس سے یہ توقع رکھنا کہ ان کا جو رد عمل ہے اس قابل نفرت عمل کے نتیجے میں وہ بیلنسڈ اور پرپورشنیٹ ہوگا، یہ کوئی صاحب ہوش انسان جو ہے یہ توقع نہیں رکھ سکتا۔ جب عوام الناس اپنا رد عمل دکھاتے ہیں تو اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، اور ہر دفعہ یہ ممکن نہیں کہ اس قسم کی حرکت کے نتیجہ میں وہ جوش جو ہے اس کے ساتھ ہوش کو بھی قائم رکھ سکے اور اپنا رد عمل جو ہے اس میں ایک پروپورشنیلٹی ہو، اس کے اندر ایک بیلنس ہو۔ بسا اوقات ممکن ہے کہ وہ ایک انسان جو ہے وہ تھپڑ مارتا ہے تو وہ آگے سے ڈنڈا مار دیں، اور اگر کوئی ڈنڈا اٹھائے ہوئے ہے تو اس کو گولی مار دیں۔ اس بات کو
اس رد عمل کو کوئی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، جسٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن یہ رد عمل جو ہے اس کا آنا ایک فطرتی امر ہے۔ وہ کس حد تک ہونا چاہیے، اس بات کی ذمہ داری جو ہے وہ مذہبی پیشواؤں پر ہے، مذہبی رہنماؤں پر ہے کہ وہ عوام الناس کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ رد عمل جو ہے وہ کیا ہونا ہے اور کیا اس کی لیمٹس ہیں۔ ان کے اوپر ایسے وقتوں میں ایک بہت بھاری ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے۔ عموماً جو رد عمل ہے مسلمانوں کی طرف سے، یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے، بدقسمتی سے یہ واقعات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہنے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو رد عمل ہے وہ اگر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو اور اس کا نتیجہ جو ہے مزید اسلام سے نفرت ہو تو یہ بھی کوئی ہوش مندی کی بات نہیں ہے۔ ایک طرف مسلمان جو ہیں جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، سب کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے، جیسا کہ قرآن شریف خود کہتا ہے کہ تفصیلا لکل شیء، اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، لیکن جو مسلمان مختلف ملکوں میں، عربوں میں بھی، ادھر غیر عربوں میں بھی، یہاں مغرب میں بھی، ان کا اگر رد عمل آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر ہی نہیں آتا کہ یہ رد عمل قرآن کریم کی کس آیت کے مطابق ہے۔ میں نے کم از کم یہ پچھلے چند دنوں میں جتنے بھی ٹاک شوز ان کے سنے ہیں، بڑے بڑے علامہ حضرات جو آئے ہیں، نہ تو کسی شخص نے یہ سوال اٹھایا ہے اور نہ ہی کسی علامہ صاحب نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ کتاب جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تفصیلا لکل شیء ہے، اس نے ہمیں رد عمل کے لیے کیا رہنمائی دی ہے۔ یہ میں نے کہیں نہیں سنا، کیونکہ وہ اپنے رد عمل کے لیے قرآن کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف رد عمل کے لیے اپنے جذبات کو دیکھتے ہیں، اور ایک مومن جو ہے اور ایک کافر جو ہے اس کے جذبات جو ہیں وہ ان کا غلام نہیں ہوا کرتا۔ اس کا کر اور نہ کر جو ہے، اس کا عمل اور رد عمل جو ہے وہ اس مینول کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کریم سے جب ہم رہنمائی مانگتے ہیں تو بہت کھلی کھلی رہنمائی ہے جو موجود ہے، لیکن آپ کہیں نہیں دیکھیں گے ان کو اس رہنمائی کی طرف لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے۔ قرآن کریم نے اس رہنمائی کو اس آیت میں بھی بیان کیا ہے اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، ایک اچھا عمل اور اچھا رد عمل جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس برائی کے ساتھ اور برے رد عمل کے ساتھ فرمایا ادفع بالتی ہے احسن۔ اس قرآن کے ماننے والوں کو یہ ہدایت ہے کہ بہترین رد عمل جو ہے وہ دکھائیں۔ دفاع کرنا ہے قرآن کا اور اسلام کا تو بہترین طریقے سے کریں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو شخص دشمن ہے وہ پکا دوست بن جائے گا، وہ اس حد تک جو ہے وہ رام ہو جائے گا۔ اس زمانے کے امام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر روشنی ڈالی اور فرمایا جو شخص شرارت سے کچھ یاوہ گوئی کرے تو تم نیک طریق سے سلوکاری کا اس کو جواب دو، تب اس خصلت سے دشمن بھی دوست ہو جائے گا۔ تو یہ وہ رد عمل ہے جو قرآن کریم نے مسلمانوں کو سکھایا ہے، لیکن اس رد عمل کا فقدان ہے۔ کتابیں جو ہیں وہ خواہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، ان کو جلایا جانا، جو کہ انسانی تاریخ میں بہت دفعہ بہت کتابیں جلائی گئی ہیں، بڑے سیاہ کارنامے ہیں بعض زمانوں میں ہر مذہب کے ماننے والوں اور مذہب کے نہ ماننے والوں کے بھی اس حوالے سے، اور یہ بڑا ہی قابل نفرت جو ہے وہ فعل ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ جلا دی جائیں جن کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے، جن کے ساتھ آپ متفق نہیں ہیں۔ امن پسند اور انسانی حقوق کے علم بردار جو ہیں
وہ خواہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق نہ رکھتے ہوں، وہ اس بات کو انڈورس نہیں کر سکتے کہ کتابوں کو جلا دیا جائے۔ لیکن جو لوگ کتابوں کو جلاتے ہیں وہ دراصل اپنے اندر ایک جو نفرت ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ نفرت ہے اس طبقے کے متعلق جو اس کتاب کو مان رہا ہے۔ ایک جرمن شاعر ہے جس نے آج سے 200 سال قبل ایک شعر جو ہے بہت خوبصورت وہ لکھا ہے کہ یہ بدقسمت جو کتابیں جلانے والے ہیں، اس نے دراصل اسپین میں جو انکویزیشن کی تاریخ تھی اس کے اوپر مسلمانوں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے وہاں جب اسپین میں قرآن کریم جو ہے وہ جلائے گئے تو اس کی طرف ریفرنس کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ ویئر بکس آر برنٹ پیپل آر برنٹ ایز ویل۔ یہ رکا نہیں کرتے، اگر ان کے بس میں ہو، اگر ان کو طاقت حاصل ہو تو یہ صرف کتابیں نہیں جلاتے، یہ انسانوں کو بھی جلا دیتے ہیں۔ کسی نے اس کا ترجمہ اس طور پر بھی کیا ہے ویئر ایور دے برن بکس ان دی اینڈ ول آلسو برن ہیومن بینگس۔ تو تاریخ انسانی جو ہے اس بات سے بھری ہوئی ہے، اور بدقسمتی سے مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں، اور آج جو ماڈرن ایج ہے اس میں مغرب میں تو ایسے واقعات شاذ ہی کوئی ہوتے ہوں گے، میرے علم میں ایسا نہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہو کہ جہاں انہوں نے انسانوں کو زندہ جلایا ہو، لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں اسلام کا بہت ڈھول پیٹا جاتا ہے وہاں زندہ جلانے کا بڑا رواج ہے، اور قتل کرنے کے بعد، مارنے کے بعد، تشدد کر کے مارنے کے بعد انسانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے اس کو جسٹیفائی کریں گے، اس کا جواب دیں گے۔ یہ جب بھی بات ہوتی ہے تو مسلمانوں کی طرف سے یہ بڑا ایک چرچا ہوتا ہے اور بڑا شور ڈالتے ہیں کہ جی 2 ارب مسلمان جو ہیں ان کی یہ محبوب کتاب ہے اور ہم 2 ارب مسلمان جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان 2 ارب مسلمانوں کا اتنا اثر بھی نہیں ہوتا دنیا میں جتنا 2 عین سے اگر عرب لکھ لیں، 2 بلین نہیں، الف سے عرب نہیں جس کا مطلب ہے بلین، اگر 2 عین سے عرب لکھ لیں تو 2 ارب بدوؤں کا جتنا اثر دنیا میں کسی بات کے کرنے سے آج کی دنیا میں ہو سکتا ہے، ان کا اتنا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اس بے اثری کا سبب کیا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں سے چند ایک کا آج ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ 50 سے زیادہ اسلامی حکومتیں ہیں جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں، تو ان کے اندر وہ وحدت ہے ہی نہیں جو اگر ایک آواز اٹھے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں اس کا کوئی اثر ہو۔ یہ مفادات کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور جہاں اس کے مفادات اسلامی مفادات سے ٹکراتے ہیں تو وہاں وہ اسلامی مفادات کو قربان کرتا ہے اور ملکی مفادات کو قربان نہیں کرتے، اور وہاں ہی بک جاتے ہیں۔ اور ساری دنیا میں وہ جو مشرک لوگ ہیں ان کے اندر جو ایک انتشار ہو سکتا ہے ان سے کہیں زیادہ انتشار جو ہے ان توحید کے پرستاروں میں پایا جاتا ہے۔ یہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی توحید جو ہے اس کا پرتو جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اس کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ یہ توحید سے بالکل عاری ہے، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ بہت خاص ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ توحید تو خدا تعالیٰ کی صفت ہے، اور خدا کی طرف سے جو اس زمانے کی قیادت کھڑی کی گئی ہے، جو اس زمانے کا امام بنایا گیا ہے جس کو، یہ اس زمانے کے امام کو اور اس کے ساتھ جو خدا تعالیٰ نے ایجنڈا بھیجا ہے اسلام کو غالب کرنے کا اور اسلام کی اشاعت کا، یہ اس زمانے کے امام کے انکاری ہیں، یہ اس قیادت سے انکاری ہیں
اور اس ایجنڈے کی جہاں جہاں ان کو طاقت نصیب ہے وہاں وہاں بھرپور مخالفت کرتے ہیں. اور بعض دفعہ ان مغربی ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ دہریے جو ہیں ان کو کوئی مخالفت نہیں ہوتی. جو کرسچن ہیں، جیوز ہیں، دوسرے مذاہب کے ہیں، وہ اگر کسی جگہ جماعت احمدیہ کے لوگ مسجد بنانے لگیں، کسی جگہ قرآن کی نمائش لگانے لگیں یا اسلام کا پیغام پھیلا رہے ہوں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن ان بدقسمتوں کو یہاں بھی پرابلم ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دنیا کو کیوں دکھا رہے ہیں، قرآن کا حسن دنیا کو کیوں دکھا رہے ہیں، مسجدیں کیوں قائم کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر ان کے ٹاک شوز میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ یہ بات آپ کو ملے گی ہر ٹاک شو میں تقریباً کہ کوئی نہ کوئی وہ گلی محلے کا مولوی جو ہے وہ اٹھتا ہے، وہ ٹاک شو میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور آ کے تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور بظاہر عوام کے جذبات سے کھیل رہا ہوتا ہے. کہہ رہا ہوتا ہے نہیں میں کل سن رہا تھا، وہ کہتا ہے مذمت کرنے سے کام نہیں بنے گا، مرمت ضرور کرنی پڑے گی ان کی، ان مذہبی ملکوں کی، ان مغربی ملکوں کی. کیا طاقت ہے تمہاری، کیا حیثیت ہے تمہاری دنیا میں؟ تمہارے جو قائدین ہیں، جو رہنما ہیں، وہ دنیا کے سامنے بھی اور اپنے ملک کے سامنے بھی یہ کہتے پھر رہے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز. حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ تم دنیا میں کسی کی مرمت کر سکو؟ یہ سوائے گیدڑ بھبکیوں کے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے ان باتوں کی. لیکن جس چیز کی ضرورت ہے، جب اس حد تک انسان کی کمزوری ہو تو پھر خدا کی طرف زیادہ جھکنا چاہیے تھا. لیکن ان کے ٹاک شوز میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ کہیں بھی یہ بات کہہ رہے ہوں کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے خبیثوں کو خود پکڑے، کیونکہ ان کا دعا پر ایمان ہی نہیں ہے. یہ جانتے ہی نہیں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بدر کے میدان میں اپنے خیمے میں وہ بدر کی جنگ جیتی تھی. یہ اس دعا سے کلیتاً انکاری ہیں اور اس سے کلیتاً ناشنا ہیں. لہذا دعا والا پہلو بھی ان کا خالی ہے، وحدت بھی نہیں ہے، دعا بھی نہیں ہے. اور پھر ان کے پاس کوئی ایسا منصوبہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی عزت اور حرمت جو قائم کرنی ہے تو دنیا میں قرآن کریم کو پھیلائیں کہ یہ تعلیم ہے قرآن کریم کی. اس تعلیم کو کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ قرآن کریم کے اندر ایک اتنی خوبصورتی ہے، اس کے اندر ایک انہیرنٹ irresistible بیوٹی ہے جس کو کوئی دنیا کا انسان جو ان بائسڈ ہو کر اس کو پڑھتا ہے اس سے اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتا. وہ پھیلانے کی ضرورت ہے. اس کا ان کے پاس ایجنڈا ہی نہیں ہے، نہ کسی ملک کے پاس، نہ کسی تنظیم کے پاس. بلکہ جماعت احمدیہ جس کا یہ ایک مشن ہے کہ ساری دنیا میں قرآن کریم جو ہے ہر انسان تک اس کی زبان میں ہم نے پہنچانا ہے، تو اس پر مشرقی ملک مسلمان ملکوں میں جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں تو احمدیوں پر پابندی ہے ہی کہ جی قرآن کریم جو ہے وہ نہیں اپنے پاس رکھ سکتے، اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتے، اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے. جہاں ان کی گاڑیوں سے ناجائز ہیروئن جو ہے وہ ملتی ہے، ناجائز اسلحہ ملتا ہے، وہاں احمدیوں کے اوپر اس قسم کے مقدمات بنائے جاتے ہیں کہ اس احمدی کے گھر سے قرآن کریم ملا ہے، اس احمدی کے موبائل سے قرآن کریم ملا ہے، اس نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا، یہ احمدی جو ہے یہ حافظ قرآن ہے اور احمدی بچوں کو قرآن کریم حفظ کروا رہا ہے. اور اتنا سنگین جرم ہے کہ سپریم کورٹ تک اس کی ضمانت جو ہے وہ رد کی جاتی ہے. تو ایک طرف یہ ظلم ہے، اور مغربی ممالک میں ان نفرتوں کے پیغمبر جو ہیں اب یہاں بھی سر اٹھا رہے ہیں، اگرچہ ہر دفعہ ان کو بڑی ذلت نصیب ہوتی ہے. یہاں جہاں بھی یہ جماعت احمدیہ کے خلاف اس طرح کی مہم چلاتے ہیں کہ مسجد نہیں بنانے دینی، قرآن کریم کی اشاعت نہیں کرنے دینی، یہاں مغربی ملکوں میں بڑی ذلت ہوتی ہے.
یہاں ہم رکتے ہیں اور اس پروگرام کو دوسرے حصے میں بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔